دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وضو کی سنتوں کے حوالے سے ہے۔ تو دوستو آئیے اپنے ویڈیو کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں۔ دوستو آج جو ہم سیکھیں گے وہ وضو کی سنتیں ہیں، اور سنت نمبر پہلی جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے وضو کی نیت کرنا۔ وضو کی نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ وضو کا ثواب اس کی نیت پر موقوف ہے۔ وضو کی نیت یہ ہے کہ ازالہ حدث یعنی ناپاکی دور ہو جائے اور نماز کے لیے وضو کرتا ہوں۔ حدیث شریف ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسری سنت آ رہی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو وضو بسم اللہ والحمد للہ سے شروع کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے۔ دوستو اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو وضو کرنے لگے تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو، تمہارے محافظ فرشتے اس وقت تک برابر تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے بعد دوستو ہمارے پاس تیسری سنت آ رہی ہے۔ سنت وضو کے درمیان یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ وہ دعا کون سی ہے دوستو؟ چلیے پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دوستو اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت آ رہی ہے وہ ہے دائیں طرف سے وضو کا شروع کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت آ رہی ہے دونوں ہاتھ 3 بار گھٹوں یعنی پونچوں تک دھونا۔ ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ 3 بار گھٹوں پونچوں تک دھونا۔ دوستو یہ جو ہماری ہتھیلی ہے، ہتھیلی کی جو ہماری کلائی ہے جسے ہم کلائی کہتے ہیں، اس کلائی تک تین مرتبہ ہاتھوں کو دھونا۔ ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت آ رہی ہے وہ ہے مسواک کرنا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت آ رہی ہے 3 بار کلی کرنا۔ دوستو اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت آ رہی ہے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ناک چھینکنا۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت آ رہی ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت آ رہی ہے ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت آ رہی ہے 1 بار تمام سر کا مسح کرنا۔ ٹھیک ہے دوستو، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا سنت میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت آ رہی ہے سر کے مسے کے ساتھ دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت آ رہی ہے اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت آ رہی ہے پے در پے لگاتار وضو کرنا، یعنی ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سنت آ رہی ہے وہ ہے ترتیب سے وضو کرنا۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد ہمارے پاس جو سنت آ رہی ہے سر کے اگلے حصہ سے مسح شروع کرنا۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گردن کا مسح کرنا قیامت کے دن جہنم کے توق سے حفاظت ہے۔ ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد وضو میں پانی ضائع نہ کیا جائے۔ وضو میں پانی ضائع نہ کیا جائے۔ مسئلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا ہے ان کو 3 مرتبہ ہی دھوئیں۔ اگر انہیں 3 مرتبہ سے زیادہ بار دھویا تو یہ پانی میں اسراف اور خلاف سنت ہوگا، اور پانی بھی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے تاکہ فضول خرچی نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔
اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص کی مرفوع حدیث ہے، جس کا ترجمہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے سعد یہ کیا اسراف ہے؟ انہوں نے کہا کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگرچہ تم کسی جاری نہر کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو وضو کے بعد کی دعا جو آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کامل وضو کرے پھر یہ کلمات کہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سنت: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جامع ترمذی کی روایت کی روح سے کلمہ شہادت کے ساتھ یہ دعا ملا لینی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ سوال اس میں آتا ہے وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف انگلی اٹھانا کیسا ہے؟ دوستو اس کا جواب سن لیں۔ شامی جین صاد 119 میں آسمان کی طرف دیکھنے کا ذکر ہے، انگلی اٹھانے کا ذکر نہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد دوستو وضو کے مستحبات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ وضو کے مستحبات جو ہیں وہ 14 ہیں۔ کتنے؟ 14 مستحبات ہیں۔ ایک آتا ہے پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح میں آتا ہے وضو کے لیے کسی اونچے مقام پر بیٹھنا چاہیے تاکہ مستحمل پانی جسم اور کپڑوں پر نہ پڑے۔ ٹھیک ہے دوستو، دوسرے پاس جو مستحب آ رہا ہے دوسرے نمبر پر وہ ہے وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یہ مستحب ہے۔ تیسرا مستحب جو آ رہا ہے وہ ہے وضو کا برتن مٹی کا ہو۔ اس کی تشریح میں آپ سن لیں، پلاسٹک، اسٹیل، سلور، تانبا، پیتل کے برتن سے وضو کرنا بھی بلا کراہت درست ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو مستحب آ رہا ہے وہ ہے وضو کرنے میں کسی سے مدد نہ لینا۔ اب اس کی تشریح سن لیں، یعنی کسی دوسرے شخص سے اعضائے وضو کو نہ دھلوائیں بلکہ خود ہی دھوئیں، اور اگر کوئی شخص پانی دیتا جائے اور اعضاء کو خود ہی دھوئیں تو کچھ مذائقہ نہیں۔ اس طرح بیماری و علالت کی بنا پر کسی دوسرے سے دھلوائیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس 5واں مستحبات آ رہا ہے وہ ہے اعضائے وضو کا جہاں تک دھونا فرض ہے اس سے زیادہ دھونا۔ ٹھیک ہے، 5واں کیا ہے؟ اعضائے وضو کا جہاں تک دھونا فرض ہے اس سے زیادہ دھونا مستحبات میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد 6 نمبر پر جو ہمارے پاس مستحبات آ رہا ہے وہ ہے دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ اس کے بعد جو 7ویں نمبر پر ہمارے پاس مستحبات آ رہا ہے وہ ہے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر مستحبات جو آ رہا ہے وہ ہے انگوٹھی، چھلے، چوڑیاں وغیرہ اگر ایسی ہوں کہ جسم تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہ بنے تو ان کو حرکت دینا۔ اس کے بعد جو 9ویں نمبر پر مستحبات آ رہا ہے کانوں کا مسح کرتے وقت چھوٹی انگلی کا دونوں کانوں کے سوراخوں میں ڈالنا۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد 10ویں نمبر پر جو مستحبات آ رہا ہے وہ ہے پیر دھوتے وقت دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے ملنا۔ اس کے بعد جو 11ویں نمبر پر ہمارے پاس مستحبات آ رہے ہیں وہ ہے دوستو سردیوں کے موسم میں پہلے ہاتھ پیروں کو تر ہاتھ سے ملنا تاکہ اعضاء پر دھوتے وقت پانی آسانی سے پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد جو ہمارے پاس 12ویں نمبر پر مستحبات آ رہے ہیں وہ ہے ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کلمہ شہادت پڑھنا۔ اس
उसके बाद जो 13वें नंबर पर हमारे पास मुस्तहबात आ रहा है वो है वज़ू में और वज़ू के बाद जो दुआएं अहदीस शरीफ में आई हैं इनको पढ़ना। उसके बाद जो 14वें नंबर पर हमारे पास मुस्तहबात आ रहा है वो है वज़ू के बचे हुए पानी को खड़े होकर पीना। वज़ू के बचे हुए पानी को खड़े होकर पीना। दोस्तों ये 14 मुस्तहबात भी पूरे हो गए। अब दोस्तों वज़ू के मकरूहात के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि ये हमारा जो है यहाँ पर इसका टॉपिक वज़ू का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद गुस्ल का टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा। तो वो गुस्ल का जो टॉपिक है इंशाल्लाह मैं अपने अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए वज़ू के मकरूहात सीख लेते हैं ताकि वज़ू का टॉपिक जो है वो क्लियर हो सके। तो वज़ू के मकरूहात जो हैं वो 9 हैं, 9 मकरूहात हैं वज़ू के। दोस्तों पहले नंबर पर जो हमारे पास मकरूहात आ रहा है वो है जो चीज़ें वज़ू में मुस्तहब हैं इनकी खिलाफ वर्जी करने से वज़ू मकरूह हो जाता है, यानी वज़ू नहीं होता। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे पास मकरूहात आ रहा है वो है पानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना मकरूहात है, मकरूहात में आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो मकरूहात है वो है पानी इस कदर कम खर्च करना कि जिससे एज़ा के धोने में कमी रह जाए, मकरूहात कहलाता है। ठीक है, मकरूहात में आता है। उसके बाद जो चौथे नंबर पर मकरूहात आ रहा है वो है वज़ू करते हुए बिला उज़र कोई दुनिया की बात करना। हाँ, ज़रूरी बात कहने में कोई मज़ायका नहीं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 5वें नंबर पर जो हमारे पास मकरूहात आ रहा है वो है वज़ू में एज़ाए वज़ू के अलावा दीगर एज़ा को बिला ज़रूरत धोना। ये मकरूहात में आता है। वज़ू में एज़ाए वज़ू के अलावा दीगर एज़ा को बिला ज़रूरत धोना, ये मकरूहात में आता है। उसके बाद 6ठे नंबर पर जो हमारे पास मकरूहात आ रहा है वो है मुंह और दूसरे एज़ा पर ज़ोर से छींटे मारना। दोस्तों देखा होगा कि बाज़ बंदे ऐसे वज़ू करते हैं जब वो मुंह पर छींटा मारते हैं तो उसका पानी जो है दूसरे बंदे पर पड़ता है। तो ये दोस्तों मकरूहात में आता है। सो प्लीज़ वज़ू के मकरूहात में जो ये बात आ रही है इसको जो है छींटा जब मुंह पर मारें बहुत ही आराम से मारें ताकि पानी दूसरे पर ना पड़े। ठीक है। 6ठे नंबर पर हमारे पास जो मकरूहात आ रहा है वह मुंह और दूसरे एज़ा पर ज़ोर से छींटे मारना, ये मकरूहात में है। उसके बाद जो हमारे पास 8वें नंबर पर मकरूहात आ रहा है वो है 3 बार से ज़्यादा एज़ा को दोनों मकरूहात है, मकरूह है। 3 बार से ज़्यादा एज़ा को दोनों मकरूह है। उसके बाद जो हमारे पास हमारे पास जो 8वें नंबर पर मकरूहात आ रहा है वो है नए पानी से 3 बार मसा करना, ये मकरूहात है। दोस्तों 8वें नंबर पर जो हमारे पास मकरूहात आ रहा है वो है नए पानी से 3 बार मसा करना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ आ गई। चलो मैं थोड़ी सी बयान कर देता हूँ कि नए पानी से मुराद यानी कि जब हम हाथ धो लेते हैं, हम मसे की तरफ जाते हैं तो जो पानी हमारे हाथ में लगा होता है उसी से दोस्तों हमने 3 बार मसा कर लेना है। ठीक है। और ये नहीं है कि हमने उस पानी से एक बार किया फिर हमने नया पानी लिया फिर उससे हमने मसा किया फिर तीसरी बार हमने नया पानी लिया फिर मसा किया उसके साथ। तो दोस्तों ये मकरूहात में आ जाता है। ठीक है। जो पानी वज़ू करते वक्त हमारे हाथ के साथ लगा होता है उसी से हमने जो है सर का मसा कर लेना है। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास 9वें नंबर पर मकरूहात आ रहा है वो है वज़ू के बाद हाथों का पानी झटकना। वज़ू के बाद हाथों का पानी झटकना। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जो कोई बंदा वज़ू कर लेता है तो उसके बाद जो उसके हाथों पर जो पानी होता है जो वज़ू का, तो वो बहने जब लगता है तो वो जो है उसको फिर झटकने की कोशिश करता है, झटकता है उसको। तो ये मकरूहात में आते हैं, इसको मना करार दिया गया है। तो ये मकरूहात में आता है तो इससे ज़रूरी बचा जाए। वज़ू के बाद जो हाथों का पानी झटकना होता है। ठीक है दोस्तों आज का जो हमारा वज़ू का टॉपिक था ये क्लियर हो चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें,
और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ये दूसरे मुसलमानों तक पहुँचे। दोस्तों इससे मैं भी नफ़ा हासिल कर सकूँ, आप भी नफ़ा हासिल करें और दूसरे मुसलमान भी नफ़ा हासिल कर सकें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें।